حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنی کنیزہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی کنیزہ نے جب دسترخوان بچھا دیا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ ایک سفید رنگ کا رومال ہے وہ بھی لے آؤں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیزہ گئی، وہ رومال لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی کنیزہ سے رومال لیا تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ رومال بڑا میلا کچیلا تھا، اس کی سفیدی جو ہے وہ میل میں چھپ چکی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جہاں ہم بیٹھے تھے وہیں ساتھ ایک تندور میں آگ بھی جل رہی تھی، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جناب انس بن مالک نے اس رومال کو اس تندور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو جناب انس بن مالک نے اس تندور یعنی جس میں آگ جل رہی تھی، جس میں رومال ڈالا، اس تندور سے اس رومال کو نکالا تو آپ فرماتے ہیں ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بات پہ کہ جب رومال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا وہ تو میلا تھا۔ ایک تو یہ حیرانگی تھی، دوسری یہ حیرانگی تھی کہ آگ میں کپڑا جائے تو کپڑا واپس نہیں آتا، کیونکہ آگ اور کپڑے کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب جناب انس بن مالک نے اس رومال کو باہر نکالا، جو ڈالتے وقت تو میلا کچیلا تھا، لیکن تعجب اس بات پہ ہوا کہ جب اس رومال کو باہر نکالا تو دودھ کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ تعجب تھا، دوسرا تعجب یہ تھا، دوسری حیرانگی یہ تھی کہ آگ کبھی بھی کپڑے کو صاف نہیں کرتی، آگ تو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر دیا، اے انس بن مالک آخر ماجرا کیا ہے کہ آگ اور کپڑے کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آگ اور کپڑے کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، آگ کپڑے کو تو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا عبادہ بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے کہ آگ کا اور کپڑے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، آگ جلا کے راکھ کرتی ہے، لیکن آپ حیران ہیں کہ اس آگ نے جلایا نہیں بلکہ واپس کر دیا ہے۔ آپ اس بات پہ بھی حیران ہیں کہ کپڑا جب تندور میں ڈالا تو میلا کچیلا تھا، جب باہر نکالا تو دودھ کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس میں ایک راز کی بات ہے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کی اے انس بن مالک آخر اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ رومال ہے جس رومال سے نبی آخر الزمان نے اپنے دست مبارک کو صاف فرمایا تھا، یہ وہ رومال ہے جس رومال سے میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نرم و نازک ہاتھوں کو اس رومال کے ساتھ صاف فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ رومال ہے کہ جس رومال سے نبی آخر الزمان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ ودھا کے پسینہ مبارک کو صاف فرمایا تھا۔ اے عبادہ یاد رکھنا میرا یہ ایمان ہے کہ جس چیز کا تعلق میرے آقا کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو یہ دنیا کی آگ کی کیا جرت ہے، اس چیز کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ لہٰذا میں جب بھی یہ رومال میلا کچیلا ہوتا ہے، زیر استعمال ہے، تو میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں، جب ڈالتا ہوں تو میلا ہوتا ہے، جب نکالتا ہوں تو دودھ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان کرنا کہ یہ وہ رومال ہے کہ جس سے ہمارے نبی آخر الزمان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنا پسینہ مبارک صاف فرمایا یا اپنے ید اللہ والے گورے گورے نرم و نازک ہاتھوں کو صاف فرمایا، تو پھر یہ صحابی رسول کا کہنا اور فرمانا کہ جس چیز کا تعلق ہمارے نبی کے جسم اقدس کے ساتھ ہو جائے اس چیز کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی۔ تو بابا پھر کیسے لوگوں نے اس بات کو اپنا ایمان بنا لیا، کیسے لوگوں نے اس بات کو اپنا نظریہ بنا لیا کہ جن پاک پشتوں میں میرے آقا کا نور پاک منتقل ہوتا رہا، جن پاک طیب طاہر شکموں میں میرے آقا کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ ہستیاں جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ نقل کفر نباشد، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ۔ بابا میرے آقا کے پسینے میں اتنی جرت ہے کہ کپڑا اگر میرے آقا کے پسینے کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو آگ اسے نہیں جلاتی۔ تو جن ہستیوں نے نور مصطفیٰ کو اپنے بدن کے
ایک خاص حصے میں رکھا، اور رب کے فضل سے پھر میرے مالک نے زمانہ جاہلیت میں اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے ان ہستیوں کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں گی، جب مصطفیٰ کے پسینے میں اتنی جرت اور ہیبت ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ لگ جائے آگ اسے نہیں جلاتی؟ تو پھر میرا یہ ایمان ہے اور برحق ایمان ہے کہ جن طیب طاہر پشتوں میں میرے آقا کا نور منتقل ہوتا رہا، جن طیب طاہر شکموں میں میرے آقا کا نور منتقل ہوتا رہا، نور مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی بے مثل و بے مثال ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ جیسے میرے آقا بے مثال، ایسے میرے آقا کے والد محترم بھی بے مثال، جیسے میرے آقا بے مثال ایسے میرے آقا کی والدہ سیدہ اماں آمنہ بھی بے مثال۔ نبیوں کے والدین میں سے جیسے رب نے اپنے نبی کو نبیوں میں بے مثال بنایا ہے کہ اپنے نبی جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، ایسے ہی نبیوں کے والدین کے لحاظ سے رب نے اپنے نبی کو والدین بھی وہ عطا فرمائے ہیں کہ جو والدین انبیاء کرام کے والدین میں سے بے مثل و بے مثال ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ یہی حق ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہی ایمان ہے کہ جو مصطفیٰ کریم آقا کی محبت کی وجہ سے، مصطفیٰ کریم آقا کی پیار کی وجہ سے مصطفیٰ کی نسبتوں اور خصوصاً نسبت والدین کریمین کا حیا کرے گا، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی محمد کے قافلے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔